بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اکثر لوگ کمنٹس میں اجازت مانگتے ہیں اس عمل کے پڑھنے کی، مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی اجازت دیں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ بس اتنی سی بات لکھی ہوتی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ میری ہر وہ ویڈیو جو کسی کو نفع دے سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے، ہر ایک کو اس کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہر وہ عمل جو میرے عمل میں ہے اور میں اسے آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، اس میں اگر کسی کی بھلائی ہے، کسی کے فائدے کے لیے ہے، اپنے آپ کو دشمن کے ہتھ کنڈوں سے بچانا ہے، تو ان سب کو اجازت ہے۔ ہاں، اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی اجازت مانگتا ہے، جس طرح یا کہاروں کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، بے شمار لوگوں نے کہا کہ میں اجازت دے، میں پریشان ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں فلاں۔ نقصان پہنچانے کی غرض سے میں کہتا ہوں کہ ہر ممکن اصلاح کی کوشش کیا کریں، اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ اصلاح اگر ہو جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کمال کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر بندے کا جزا اور سزا کا معاملہ اپنا اپنا ہے، اپنی نیت، اپنی نظریات، اپنی سوچیں۔ تو میری طرف سے اجازت ہے ہر اس بندے کو جو میرے چینل کو دیکھتا ہے۔ میں یہ شرط نہیں لگاؤں گا کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ آپ کا دیکھنا ہی ایک دفعہ کافی ہے۔ اور اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں کہ میں بعض مقدس لمحات میں، قبولیت کی ساعتوں میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ، جس بندے نے مجھے ایک دفعہ دیکھا، جب میں نے اس کو دیکھا یا میرا نام سنا یا اس کے خیال میں، اس کے تصور میں میری شکل و صورت یا ان کی شکل و صورت میرے خیال و تخیل میں جو گزرتی ہیں، الہ العالمین ان سب کو اپنی رحمت سے نواز، ان سب کو پریشانیوں سے کیا کر محفوظ رکھ۔ میری تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اور جب سے میں نے پڑھا نا کہ پیٹھ پیچھے دعا بڑی قبول ہوتی ہے، بہت مقبول ہوتی ہے، بہت مجرب ہوتی ہے، تو میں پھر اپنی ہر دعا میں عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور باقی انسانیت کے لیے بالعموم یہ دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حق جہاں جہاں تک پہنچا ہے، جس نے قبول کیا امت اجابت، جس نے ابھی قبول نہیں کیا امت دعوت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا امت اجابت، اس نے قبول کر لیا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور جہاں تک کلمہ پہنچا اور وہ ابھی سوچ بچار میں ہیں تو وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ جس طرح میں پچھلے دنوں کل کوئی 2 دن پہلے امیتابھ بچن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرتا ہے سکون قلب کے لیے اور مسلمان ہونے کے قریب ہے، تو میں نے اس کو یہ لکھ کے بھیجا کہ آپ سوچ و بچار نہ کریں، یہ وہ اللہ کا حق اور دین اور مذہب ایسا ہے جو سارے ادیان پر غالب ہے اور سارے ادیان سے بہتر ہے۔ تو آپ سوچ بچار نہ کریں، بس بسم اللہ کیجیے اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیجیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اجازت ہے میری ویڈیو پڑھنے کی۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے، آج کی، وہ ان 2 دلوں کو ملانے کے لیے ہے جو بیچارے محبت کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ شادی کے، منگنی کے بے شمار ایسے مسائل ہیں، محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، مطلوب بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ مطلوب کو بھی طالب بنا دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ طالب بننا چاہتے ہو، مطلوب بننا چاہتا ہوں، عاشق بننا چاہتے ہو، معشوق بننا چاہتا ہوں، تو اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ کہا کہ میں مطلوب بننا چاہتا ہوں، معشوق بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ طالب کے لیے اور عاشق کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی تہمتیں ہیں، بڑے الزامات ہیں۔ اذیت، مصیبت، تکلیف
جہاں جہاں بھی کسی کو ملتا ہے تیرے عشق میں تیرے پیار میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ بات یہ ہے کہ طالب اور مطلوب یہ عمل ایسا ہے کہ طالب کو بھی مطلوب اور مطلوب کو بھی طالب بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے گا، عمل کر کے دیکھیے گا، کتنی ہی دور ہو، کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، اصلاح قلب کے لیے اس کے دل کو طالب کی جانب مائل کرتا ہے، اور اس کے معقل جتنے بھی آپ سے مانوس ہوتے جائیں گے اتنا ہی ولولہ عشق اور محبت بڑھتا جائے گا۔ مطلوب کے دل میں محبت پیدا ہوتی جائے گی، جہاں تک کہ جدائی کے لمحات شاک گزرنے لگتے ہیں اور مطلوب طالب بن کر حاضر ہوتا ہے۔ جس کو شک ہو کر کے دیکھ لیجئے گا، لیکن جائز محبت جہاں آپ نے واقعی شادی کرنی ہے نا، جہاں واقعی شادی کرنی ہے، مان نہیں رہے ہیں تو اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، خود آفر کریں گے۔ تجربہ شرط ہے، بات کہی ہوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، سنی ہوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، آنکھوں دیکھی اور خود اپنا پریکٹیکل اپنا عمل غلط نہیں ہو سکتا، تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بحرمت جبریل اللہ الصمد، بحرمت اسرافیل لم یلد، بحرمت میکائیل ولم یولد، بحرمت اسرائیل ولم یکن لہ کفوا احد، بحرمت دردائیل و مہرائیل۔ 360 360 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد بحرمت جبرائیل اللہ الصمد، بحرمت اسرافیل لم یلد، بحرمت میکائیل ولم یولد، بحرمت اسرائیل ولم یکن لہ کفوا احد، بحرمت دردائیل و مہرائیل۔ یہ جو 4 اللہ کے مقرب فرشتے ہیں نا، ان کو اللہ نے بڑی عظمت، بڑی بزرگی، بڑی شان عطا کی ہے۔ 4 فرشتے، 4 کتابیں، 4 یار، ان کے اندر بڑی کیا ہے، اہمیت ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، 360 بار پڑھنا، اول آخر درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر اسی عمل کے اندر اور زیادہ تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ بتایا نا کہ محبوب کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، قید و بند میں ہی کیوں نہ ہو، نفرت سے برا ہوا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بس پڑھنے کی دیر ہے۔ کتنے دن پڑھتے رہیں جب تک مطلب حل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، شیر آیا شیر آیا، شیر ایک دن آ جاتا ہے، جھوٹے سے بھی کہو نا تو شیر آ ہی جاتا ہے، لیکن جب آتا ہے نا پھر مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ پڑھتے رہیں، جب آپ کا عمل پورا ہوگا نا، تقدیر اور تدبیر، تو پھر درمیان کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کوئی آپ کے آڑے نہیں آئے گا۔ جس کو کہانی میں رہا ہوں، شیر آیا، لوگ روزانہ جاتے تھے نا اس کی مدد کے لیے، اور جب واقعی شیر آیا نا تو اس دن کوئی بھی نہیں گیا۔ تو اسی طرح آپ پڑھتے رہیں، جو بھی رکاوٹیں بندشیں ہیں اس دن وہ رکاوٹیں بندشیں ساری اٹھ جائیں گی، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے پاس ہوگا۔ اور اگر اس عمل کے درمیان اس کے اندر اور زیادہ محبت، اور زیادہ عشق، اور زیادہ بلبلہ، اور زیادہ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طالب کو، یہ مطلوب کو آپ کے بغیر چین نہ آئے، تو مطلوب کے دانے پاؤں کی رائٹ فٹ کے نیچے کی مٹی لا کر اس پر 7 بار یہ دعا پڑھے، بروز اتوار سنڈے کو۔ کیا پڑھے گا؟ اللہم یا رب جبریل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل، اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل و حملۃ العرش والکرسی، حملۃ العرش والکرسی، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
الحب فلاں بن فلاں یہاں لکھا ہوتا نا، مطلوب کا نام لیں، طالب کا نام لیں، والدہ کا نام آتا ہے تو لے لیں، اور پڑھ کر اس کو مٹی کو آگ میں ڈال دیں، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا، طالب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا، طالب مطلوب کے لیے، مطلوب طالب کے لیے، جو بھی محبوب محب کے لیے، محب محبوب کے لیے، عاشق معشوق کے لیے، معشوق عاشق کے لیے، جو بھی ایک دوسرے کے لیے یہ عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ جو کرے گا وہ طالب کہلائے گا، جس کے لیے کیا جائے گا وہ مطلوب ہوگا، مطلوب کرے تو اس پر وہ طالب بن جائے گا، اور جس کو طالب حاضر کرنے کی کوشش کرے وہ کیا ہو جائے گا، مطلوب بن جائے گا، فاعل اور مفعول، کرنے والا فاعل، جس پہ اوپر کیا جا رہا ہے مفعول۔ یہ کر لیں 360 بار۔ اللہم یا رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و حملۃ العرش والکرسی و من الناس من یتخذ من دون اللہ ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ۔ جمیعا وان اللہ شدید العذاب الحب فلاں بن فلاں۔ آپ اس کو پڑھیں، اس مٹی کے اوپر 360 بار دم کر کے آگ میں ڈال دیں۔ محبوب کتنا ہی دور ہو، کتنا ہی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، جتنے ہی دو دلوں کے اندر دوری کیوں نہ ہو، بس آپ کے پڑھنے کی، آگ میں جانے کی کیا ہے، دیر ہے، ضرورت ہے۔ فی الفور، یہ شور یا بیوی یا اولاد یا ملازم، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، اور بعض لوگ دوسروں کے فریب میں آ کر آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، بار بار بھاگ جاتے ہیں، جس طرح غلام اور آقا کا مسئلہ ہوتا ہے جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں اور پھر فائدہ اٹھائیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دھیمے اور یہ آسان انداز میں روزانہ کہتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک عشق، ایک محبت پیدا ہو، اور عمل کو سمجھنے کے بعد جو کیا جاتا ہے نا تو وہ زیادہ پرتاثیر ہوتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آیا کہ یہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ جہاں بھی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو جواب دہی آپ کی ہوگی، میری نہیں ہوگی، میرا تو کام ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنا، چاہے وہ کسی عمل کی وجہ سے ہو یا اپنے کردار کی وجہ سے ہو، اپنے اخلاق کی وجہ سے ہو۔ جو ہم سے متنفر ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، جو ہم سے دور ہیں وہ ہمارے قریب آنے لگ جائیں، جو ہمارے دلوں میں قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، وہ محبتوں میں، مودتوں میں، عقیدتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہمارا یہ مشن ہے، تو اس لیے آپ اپنے مشن کو جائز کام کے لیے، حلال کام کے لیے، ناجائز اور حرام کام کے لیے ہرگز نہ کرنا۔ اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔